میرا جی چاہتا ہے کہ لفظوں کو دہرا لو، یہ چھوٹی سی حدیث ایک تو یاد کر لو۔ حدیث میں آتا ہے نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، جو ایک حدیث ہم سے سن لے پھر یاد کر لے اور اس کو آگے پہنچا دے، قیامت کے دن چہرے چمکتے ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے، لیکن جس نے ایک حدیث یاد کر کے آگے پہنچا دی اللہ اس کے چہرے کو روشن بنا دیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پیغام ہے، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، ذکر الہی کو لازم پکڑو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَرَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، دنیا کی ڈگریوں کے ڈھیر لگا لو، تمہیں 1 سے 2 شہروں سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ تیرے رب کے فیصلے دیکھیے، اللہ ذوالجلال نے فیصلے کیے اور پیغمبر کی زبان پہ جاری کیے، تم ذکر کو لازم پکڑو گے، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو گے۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہوگی، 22,000 مخلوقات زمین میں بسنے والی ہے، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، خشکی اور بری، یہ ساری مخلوقات اللہ پابند بنا دیتے ہیں۔ دعا کرو اس ہستی کی برکت اور بخشش کے بارے میں جو دن رات قرآن مجید کی تعلیم دیتا اور لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَرَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، تم ہوگے زمین پر، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گے، اور چلتے تم زمین پہ ہوگے، تیرا رب ملأ الاعلی فرشتوں کے سامنے تیرا نام لے کے تیری تعریفیں کریں گے، اور تعریفیں سننے والے نورانی مخلوق فرشتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لوگ تو فراق میں رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل قرآن کی شان ہی کچھ عجیب ہے۔ ادھر قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، ادھر فرشتے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اور یہ اہل قرآن کہتا ہے رکو، عصر کی نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، باقی باتیں پھر کریں گے۔ فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں، فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں، سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ سورۃ الملک جو پڑھنے والا ہے، پورے قرآن کی تو بات ہی الگ ہے، اللہ ذوالجلال سب سے پہلا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ سورۃ الملک پڑھنے والا ہے، قبر میں اس کو کوئی فتنہ اور عذاب نہیں ہوگا۔ جب فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے آج اجازت نہیں اس سے بات کرنے کی، دائیں طرف سے آتا ہے روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے زکوٰۃ آ جاتی ہے، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نیکیاں آ جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، حساب تو کرنا ہی ہے، سوالات تو کرنے ہی ہیں۔ کہتا ہے رکو، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، پھر میں یہ کام کروں گا۔ کہا نمازوں کا وقت تو گیا، وہ تو دنیا کا کام تھا، بس 3 سوالوں کے جواب دے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، سوالوں کے جواب ہوں گے، فوراً جواب دے دے گا۔ فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے تم نے یہ جواب کیسے دے دیے؟ وہاں اہل قرآن ہی کہیں گے جن کو سچے مومن کہتے ہیں، قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا اور قرآن کی ہر بات کی تصدیق کی تھی، اسی لیے ہی مجھے آج جواب آ گئے۔ راز کی بات اپنے بھائی سے سن لو، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کسی نے پرائمری کی ہے، سوال یہی 3 ہی ہونے ہیں، اور ان سوالوں کو اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے، کوئی چھپا کے نہیں پیپر رکھا، لیکن سوالوں کے جواب وہی دے گا جو صحیح بخاری نے بیان کر دیا ہے، قرأت القرآن
میں نے قرآن پڑھا تھا، وعملت بما فی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، وصدقت، اور میں نے تصدیق کی تھی، کہا تھا میرے رب نے جو بھی فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کا چوتھا فرمان، قبر سے انسان نکلے گا، پہلے تو قبر میں ہی جوابات کے بعد کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جاؤ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی سو جاؤ۔ کیسے سو جاؤ؟ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی ایسی ہوگی، ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، لوگ پاؤں سے بھی ننگے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جس طرح بغیر ختنے کے انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حالت یہ ہوگی لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ایک وہ وقت بھی آئے گا لوگ پریشانی کی عالم میں ہوں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، لوگوں کو صفوں میں آنے کی بات کہی جائے گی کہ صفے بنا لو، لوگ صفوں میں ہوں گے، لیکن ہولناکی اتنی ہوگی جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی حساب نہیں شروع ہوگا۔ فرشتے بھی، پیغمبر بھی، پیغمبروں کی زبان پہ بھی یہ لفظ ہوں گے یا ربی سلم سلم، اللہ آج ہمیں محفوظ رکھنا۔ ایسی ہولناکیوں میں اللہ ذوالجلال کا فیصلہ دیکھیے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی قرآن آئے گا، کہے گا یا رب حل، اے اللہ یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو تو لباس پہنا دیجئے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اللہ ذوالجلال اس کے سر پہ کرامت اور عزت کا تاج سجا دیں گے۔ یا رب زد ہو، قرآن پھر دوسری مرتبہ سفارش کرے گا یا رب زد ہو، اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے۔ فیلبس حلت الکرامہ، اس کو پھر جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ فیرض عنہ، اللہ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر رضا کا کرشمہ کیسے اس مومن کو دکھائیں گے؟ راضی ہونے کے بعد سب سے پہلا انعام یہ ہوگا اللہ ذوالجلال نے سر پہ بھی سجا دیا تاج، اور سجا دیا تاج ان کے والدین کو بلاؤ، آج اکیلے نہیں، وہ بھی تو کھپتے رہے، انہوں نے اپنی خدمت کا خیال نہ کیا، وہ نوکریاں کروا سکتے تھے لیکن نوکری نہیں کروائی، تانے بھی لیے، لوگوں کی باتیں بھی سنی، بلاؤ ان کو، آج پوری کائنات کے سامنے ان کے سروں پہ تاج سجایا جائے گا۔ لا تقوم لهم الدنیا، پوری دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بیچ کے بھی اس تاج کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر آواز آئے گی الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، یہ صفوں میں کھڑے ہو، آج کچھ اور فیصلہ ہے، آ جاؤ ان صفوں میں، تمہیں آج کھڑے نہیں رکھنا، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پانچواں فرمان بڑے غور سے سننے والا ہے۔ جس دن کسی کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، جنت کی خلعت فاخرہ حافظ قرآن کو پہنائی جائے گی۔ جس دن بال بکھرے ہوئے ہوں گے اس دن اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اتنی سورج کی روشنی نہیں ہوگی جتنی اللہ نے جو تاج سجایا ہوگا اس تاج کی روشنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھٹا فرمان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب راضی ہوں گے تو ایک فیصلہ اور بھی کریں گے۔ میرے بندے دنیا میں بھی تم قرآن پڑھتے تھے نا، سٹیج پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد نیچے اتر آتے، آج ایسا نہیں ہوگا۔
سننے والے کو 200 400 کو 2000 4000 تھے، آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج میرا آرڈر یہ ہے، اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج پوری کائنات کے سامنے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ 6236 آیتیں حافظ قرآن پڑھنے والا، اور سیدہ عائشہ کی روایت کے مطابق 6666 آیتیں، اور اگر اس نے قرات سبا پڑھی ہے، قرات عشرہ پڑھی ہے، کتنی سیڑھیاں وہ چڑھے گا، اس کا مقام وہاں اللہ نے رکھا ہے جہاں من الجنت والناس کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ علماء کرام مجلس میں موجود ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، میرے مالک ان کو عزتوں سے نواز۔ روئے زمین پہ علماء سے بڑھ کے کوئی بھی عزت والا انسان نہیں ہے، یہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری سے لے کر مسانید جوامع مصنفات کو اٹھائیے، کسی ایک بھی کتاب میں اس پلے کی روایت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، قیامت کو بدلہ ملے گا، ابھی جنت تو جانا ہے۔ حافظ قرآن اور قاری قرآن نے فیصلہ دیکھو جو اللہ کے رسول نے 8ویں روایت میں کر دیا۔ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر فیصلے ایسے ہی کریں گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ قاری قرآن اور حافظ قرآن، تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، آج بھی تم آیت پڑھو گے، میں آج بھی ہر آیت کے بدلے تجھے نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ صرف قرآن کا امتیاز ہے۔ آنکھیں بند ہو جائیں تو عمل تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن قرآن پڑھنا ہے، وہاں تو صرف نتیجہ ملنا ہے۔ اللہ عز و جلال وہاں بھی تلاوت کی نیکیاں دے دیں گے۔